بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے قانونی طریقے کون کون سے ہیں، قانونی راستے کون کون سے ہیں کہ عمران خان کو الیکشن لڑنے سے روکا جائے، عمران خان کو نااہل کیا جائے، یہی غور کرنے کے لیے آج پارلیمنٹ کے اندر ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں قانون دانوں کو بلایا گیا، اس میٹنگ میں الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو بلایا گیا، سیکرٹری الیکشن کمیشن، ان کے سامنے آپشنز رکھے گئے۔ عمران خان کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے، ان کو کیسے کیسے کن کن وجوہات کی بنا پر ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے، عمران خان جو ہیں وہ ان کے اوپر کیا کیسز بنائے جا سکتے ہیں، اس پر بہت تفصیل کے ساتھ غور کیا گیا۔ 2 گھنٹے کی یہ میٹنگ تھی، میں اس میٹنگ میں موجود تھا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا یہ اجلاس تھا جس کو نور عالم خان ہیڈ کر رہے تھے۔ کیا ہوا اس پہ، اور عمران خان کے لیے بڑے نامناسب الفاظ بھی اس میں استعمال کیے گئے، کیونکہ سارے لوگ ظاہر ہے اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں وہ تمام پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اینٹی عمران خان ہیں۔ عمران خان کی پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی تو وہاں پر ہے نہیں۔ ویسے تو خیر نور عالم خان پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، وجیہہ قمر بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو تحریک انصاف کی نمائندگی اس طرح تو تھی، لیکن یہ سب لوگ عمران خان کے خلاف ہی بات کر رہے تھے اور بعض الفاظ تو بڑے ناشائستہ بھی استعمال کیے گئے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ہر سوال کے جواب میں کہا کہ یہ نہیں کر سکتے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آخر میں یہ تک کہہ دیا گیا کہ اس کے باوجود پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کو آرڈر کرتی ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ کیا ہوا ہے آج، یہ میں آپ کے سامنے ذرا اس کی تفصیلات رکھتا ہوں۔ دیکھیے، سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید صاحب کو آج طلب کیا گیا، ان کے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی تھے، ان کے ساتھ سیکرٹری لا اینڈ جسٹس بھی تھے، کچھ اور اہم افسران بھی موجود تھے جو قانون دان تھے، قانون کو سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے آپشن رکھے گئے کہ کیسے کیسے ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا جو معاملہ اٹھایا گیا اس میں وہ یہ تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ 7 کروڑ روپے کے نادہندہ ہیں، تو ایک نادہندہ شخص الیکشن کیسے لڑ رہا ہے؟ اب یہ نادہندگی کا معاملہ وہی ہے، پچھلی مرتبہ چیئرمین نیب کو بلایا گیا تھا اس میں، آفتاب سلطان کو، اور چیئرمین نیب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہو کر یہ کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر جن لوگوں نے استعمال کیا، 1800 افراد نے وہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا، قیمتاً کیا، جو کہ خیبر پختونخوا حکومت نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص استعمال کر سکتا ہے لیکن اس کی وہ قیمت ادا کرے گا، تو اس میں سے کئی لوگ نادہندہ ہیں اور ان میں عمران خان بھی شامل ہے۔ عمران خان نے 7 کروڑ روپے سے زائد کے واجبات ادا نہیں کیے، تو یہ رقم جو ہے آفتاب سلطان صاحب چیئرمین نیب کا یہ کہنا تھا کہ یہ رقم عمران خان سے ریکور ہونی چاہیے۔ اب اس پر آج جو سوال اٹھا وہ یہ، پھر پچھلی مرتبہ جب چیئرمین نیب نے یہ کہا تھا تو آج سیکرٹری الیکشن کمیشن کو حکام کو بلا لیا گیا، تو سیکرٹری الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نادہندہ شخص کو الیکشن کیوں لڑنے دے رہے ہیں؟ ایک شخص جو نادہندہ ہے وہ الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے؟ 7 کروڑ روپے کے اس کے ذمہ واجب الادا ہیں اور وہ شخص الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو اس میں برجیس طاہر صاحب جو ہیں، انہوں نے چودھری برجیس طاہر، تو انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 سوال کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، کیوں ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو چند 100 روپے کے نادہندہ ہوتے ہیں ان کو تو الیکشن لڑنے نہیں دیا جاتا۔ پرویز رشید کی مثال دی گئی کہ پرویز رشید صاحب نے ایک پنجاب ہاؤس میں کمرہ رکھا ہوا تھا، اس کی پیمنٹ ادا نہیں کی تو ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا۔ خود برجیس صاحب نے کہا کہ مجھے 1500 روپے کی وجہ سے مجھے روک دیا گیا تھا، تو مجھے اور ایسے بہت سارے لوگوں کو اگر الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا نادہندگی کی وجہ سے، تو یہ 7 کروڑ روپے کا نادہندہ شخص الیکشن کیسے لڑ رہا ہے؟ ایک سوال تو انہوں نے یہ اٹھایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان الیکشن کمیشن سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ عمران خان کے ساتھ نورا کشتی کیوں کر رہا ہے؟ یعنی دکھاوے میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے مخالف ہیں، تو ویسے جو ہے وہ ان کو فیورز دے رہا ہے، یعنی نورا کشتی کا تو یہ مطلب ہوا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نورا کشتی کر رہے ہیں، عمران خان نے 7 کروڑ روپے دینا ہے، اسے الیکشن کیوں لڑنے دیا جا رہا ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ الیکشن کمیشن کر کیا رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ ساری بات کرنے کے بعد کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ اگر یہ جن 9 حلقوں میں عمران خان الیکشن لڑ رہا ہے، اب تو چونکہ کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، تو اس میں اگر الیکشن لڑنے دیا بھی جا رہا ہے تو اس کا الیکشن کا رزلٹ اناؤنس نہ کیا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن روک دے رزلٹ اور کہے کہ چونکہ عمران خان نادہندہ ہے تو ہم ان کا رزلٹ اناؤنس نہیں کرتے۔ تو یہ برجیس طاہر صاحب کی طرف سے آئی۔ اس کے بعد شیخ روہیل اصغر نے بڑے سخت زبان استعمال کی، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے اس پہ براہ راست سوال ہونا چاہیے، اگر یہ ڈرتے ہیں جواب دینے سے تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنی کرسیاں چھوڑ دیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ 20,000 کا مجمع اکٹھا کرنے والے شخص سے ڈر رہے ہیں تو مجمع تو ہم بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، پھر ان کو یہ اپنی کرسیوں پر کیوں بیٹھیں۔ اچھا، نور عالم صاحب نے دوسرا کیس اٹھایا،
انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے 7 کروڑ روپے کا نادہندہ، اور پھر انہوں نے نیب کا جو ترجمان وہاں پر بیٹھا تھا اس کو کہا کہ آپ ڈیفالٹرز کی لسٹ پوری جاری کریں، ان کو الیکشن کمیشن کو پوری فہرست دیں اور ان کو بتائیں کہ کون کون ڈیفالٹر ہے، کس کس نے کس کس مد میں پیسے دینے ہیں، کس نے اگر بجلی کے پیسے نہیں دیے یا ہیلی کاپٹر کے نہیں دیے، جس میں بھی، تو اس کی پوری فہرست جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دی جائے۔ یہ نیب کے کا ریپرزینٹیٹیو جو آیا ہوا تھا آج، اس کو یہ احکامات دیے گئے۔ نور عالم خان صاحب نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن نے عمران خان کو افواج پاکستان پر تنقید کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ قانون نوٹس بھجوایا ہے، کیا کوئی اس پر نوٹس ایشو کیا گیا ہے؟ اب اس میں کئی دفعہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر نثار چیمہ تھے، انہوں نے بھی خیر ایک مصرع کہہ دیا۔ انہوں نے پہلے وہ انگلش میں بول رہے تھے تو نواب شیر وسیم نے کہا کہ جی اردو میں بات کریں، ہمیں انگریزی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں انگریزی سمجھ نہیں آتی۔ شیخ روہیل صاحب نے کہا کہ بے شک پنجابی چ گل کر لو، تو انہوں نے پھر اردو میں بات کرنے کا چلے میں ایک مصرع سے شروع کر لیتا ہوں کہ لوگ، بلکہ انہوں نے کیا مصرع پڑھا تھا، انہوں نے کہا لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں جو بے ننگ و نام ہیں، تو اس پر جو نصرت پٹھان صاحب انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے، تو کچھ لوگوں نے اس پہ غصہ کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نثار چیمہ نے کہا کہ آپ نے ہماری تضحیق کی ہے، یا ہمیں ٹونٹ کر رہے ہیں، یا آپ نے ہمیں جو ہے وہ، خیر وہاں پر کافی دباؤ میں لانے کی کوشش کی سیکرٹری الیکشن کمیشن کو۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس شعر کا مطلب اگر آپ چاہیں تو میں سمجھا دیتا ہوں، لیکن خیر بہت مرتبہ اس سارے مطلب یہ 20-25 منٹ کی کارروائی میں نے آپ کو سنا دی ہے، اس دوران انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ بات کریں لیکن ان کو بات نہیں کرنے دی گئی، تو پھر آخر میں ان کو کہنا ہی پڑا کہ سر اگر آپ میری بات سنیں گے نہیں، اگر میرا موقف سنیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے ان سوالوں کا جواب کیا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے پوچھا، بہت زیادہ بول رہے تھے نور عالم خان صاحب اور بہت لمبا بولتے تھے، اور پھر تھوڑا سا جواب آتا تھا پھر انٹرپٹ کر کے بولنا شروع کر دیتے تھے، تو یہاں یہ بھی کہا نور عالم خان صاحب نے کہ کیا آپ نے سر پھرے بندے کو نوٹس بھجوایا ہے، سر پھرے بندے کو نوٹس بھجوایا ہے۔ اچھا دوسرا پھر انہوں نے اس کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف پہلی جو شکایت ہے وہ آر او کے پاس آتی ہے، اور اگر آر او کے پاس شکایت نہ آئے تو وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ اب عمران خان کے خلاف کسی بھی قسم کی اس نوعیت کی جو آج ڈسکس ہو رہی ہے، اس نوعیت کی کوئی شکایت آر او کے پاس نہیں آئی۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کا جو ریفرنس ہے وہ ہمیں خیبر پختونخوا حکومت یا کسی شخص کی طرف سے، حکومتی کی شخص کی طرف سے بھیجا جائے گا تو اس پر ایکشن لیا جائے گا، ہمیں کسی نے ریفرنس ہی نہیں بھیجا۔ تو اس پر روہیل اصغر صاحب نے پھر ان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ آپ کے قابو نہیں آئیں گے، یہ بڑے چالاک لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آر او جو ہیں وہ ان کی ریکویسٹ پہ لگتے ہیں، ان کے ماتحت کام کرتے ہیں، انہوں نے آر او سے یہ آر او کو کہہ سکتے تھے، اور وہ پنجابی میں انہوں نے کہا کہ تنیا پی کے ستے نے انہوں پتہ نہیں لگا، تو یہ انہوں نے کہا، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اپنے طور پر کارروائی کرنی چاہیے تھی، یہ کسی کی شکایت کا انتظار کیوں کرتے رہے۔ شیخ روہیل صاحب کا کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اچھا اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے وہ اسپیکر کی طرف سے الیکشن کی ریفرنس آتا ہے، ہم اس پہ خود نہیں کر سکتے۔ اب یہ آپ ساری کارروائی دیکھیں کہ بنیادی طور پر یہ گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے ڈسکوالیفائی کرے۔ اب ایک طرف جب وہ کہتے ہیں کہ جی نادہندہ ہیں اور عمران خان 7 کروڑ روپے کے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو جب انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹ ہونی چاہیے، کہیں اور سے ریفرنس آنا چاہیے، کوئی ریفرنس بنے گا، کوئی ان کے خلاف کارروائی ہوگی، وہ ہم تک پہنچے گا تو ہم اس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں، اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ نئی راستہ نکلا تو پھر دوسری چیز کو اٹھایا گیا، انہوں نے کہا کہ اچھا جی، نور عالم خان صاحب نے کہا ایک اور قانون ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص افواج پاکستان کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے تو وہ نااہل ہو جائے گا۔ تو قانون کیا ہے وہ؟ اس پر انہوں نے خود بھی کتاب قانون کی منگوا لی، پڑھنا شروع کیا، جو سیکرٹری لا اینڈ جسٹس بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ ڈھونڈیں، وہ بھی ڈھونڈتے رہے، انہوں نے کہا کہ 17(2) ہے اس میں کر سکتے ہیں، تو وہ 17(2) جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں نکلی۔ پھر تلاش شروع ہوئی، سب لوگ کتابیں کھول کے بیٹھے رہے، 15 منٹ لگے تقریباً اس پر، قانون ڈھونڈتے رہے سارے کہ وہ قانون کون سا ہے جس قانون کے تحت اگر ایک شخص افواج پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ نااہل ہو جائے گا، وہ کوالیفائی نہیں کر سکتا۔ تو بڑی مشکل سے جا کر جو ہے وہ کسی نے کہا کہ جی یہ آرٹیکل 5 ہے، پھر کسی نے کہا کہ آرٹیکل 3(1) ہے، تو اس پر جو ہے وہ یہ تجاویز آئیں، اور پھر الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس قانون کے تحت نوٹس بھجوائیں عمران خان کو کہ اس نے چونکہ اچھا اب یہ جو قانون جس پر یہ فیصلہ ہوا وہ قانون بنیادی طور پر کسی شخص کی جو ہے وہ اس کی جو لوائلٹی ود اسٹیٹ ہے اس کو مشکوک بناتا ہے، یعنی اگر کسی شخص نے
اسٹیٹ کے ساتھ لائل نہیں ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. تو اب عمران خان کے خلاف کارروائی کا یہ جواز بھی تلاش کیا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ لائل نہیں ہیں, لائلٹی ان کی مشکوک ثابت کر کے عمران خان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اچھا, پھر ایک اور سوال ہوا, انہوں نے کہا کہ جی نور عالم خان صاحب ایک سوال کیا, انہوں نے کہا جی پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا, ایک شخص پہلے اسمبلی کا ممبر ہے تو وہ اسمبلی کا ممبر ہے تو وہ الیکشن کیا مزید حلقوں میں لڑ سکتا ہے؟ یعنی نور عالم خان صاحب کو اس بنیادی سوال کا جواب معلوم نہیں تھا, تو اس پر کئی لوگوں نے, وجیہ قمر نے اور لوگوں نے سارے لایا, انہوں نے کہا جی لڑ سکتا ہے, قانون اس پر لڑ سکتا ہے. تو اس پر سارے ممبران نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی یہ کیا بات ہوئی, اس پر تو قومی خزانے کا نقصان ہوتا ہے, ایک شخص کو کیوں اجازت دی جا رہی ہے؟ تو سیکٹری الیکشن کمیشن نے کہا بھائی جان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں بھی یہی کہتا ہوں, واقعی نقصان ہوتا ہے, لیکن یہ تو قانون سازی آپ نے کرنی ہے, کریں نا قانون سازی, آپ قانون سازی کیجئے تو پھر جو ہے وہ ہمارے پاس قانون آ جائے گا, ہم کسی شخص کو 2 سیٹوں پر الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. تو یہ بنیادی سوال جو خود پارلیمنٹیرینز کی طرف جاتا ہے وہ سیکٹری الیکشن کمیشن کی طرف تھرو کیا جا رہا تھا. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ سو موٹو کیوں نہیں لیتے, اگر ایک شخص نے اداروں کے خلاف بات کی ہے تو آپ سو موٹو کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ اس پر خیر کئی صحافیوں کے بھی چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے سو موٹو لینے کا. تو ڈاکٹر رمیش کمار نے انٹرپٹ کیا وہاں پر, انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس سو موٹو لینے کا اختیار نہیں ہے, یہ تو ان کے خلاف اسپیکر کی طرف سے ریفرنس جانا چاہیے کہ انہوں نے یہ ایک وائلیشن کی ہے قانون کی, اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو بہرحال اس طرح کی کئی باتیں ہوتی رہیں, قانون ڈھونڈے جاتے رہے کہ جی کسی طرح سے عمران خان جو ہے وہ اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے کے جرم میں ان کو نااہل کر دیا جائے, اور عمران خان جو ہے وہ 7 کروڑ روپے کے نادہندہ ہونے کی وجہ سے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا اور اس کے پیسے ادا نہیں کیے, تو اس وجہ سے ان کو نااہل کر دیا جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوتی نہیں, یہاں تک کہ نور عالم خان صاحب نے آخر میں یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ, بلکہ جب یہ بات ہو رہی تھی, یہ میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے لگا ہوں کیونکہ عمران خان کو کے خلاف تہذیب آمیز الفاظ جو استعمال کیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن جب سیکٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ سر میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ قانونی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اسپیکر ریفرنس بھیج سکتا ہے ڈسکوالیفیکیشن کا, جب تک اسپیکر کی طرف ریفرنس نہیں آئے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے, یا پھر RO کے پاس شکایت آئے گی تو ہو سکتا ہے مخالف فریق کی طرف سے, وہ بھی نہیں آئی. تو اس پر نور عالم خان صاحب نے کہا کہ اس کے باوجود یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کو آرڈر کرتی ہے کہ آپ ان کو نوٹس جاری کریں, آپ نوٹس بھجوائیں. انہوں نے پھر تنگ آ کر یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے, آپ کا یہ آرڈر اور آپ کی سارے سفارشات میں اپنے کمیشن کے سامنے جا کر رکھوں گا, اور ان سے پھر ہم دیکھیں گے کہ قانون ہمیں کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے تو ہم اس پہ کریں. لیکن 2-3 دفعہ نور عالم خان صاحب نے دہرایا کہ ہم آپ کو آرڈر کر رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں پر, یہ افواج پاکستان کے خلاف زبان استعمال کرنے پر آپ ان کو نوٹس بھجوائیں. یعنی لیگل ہے, ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ بھیج سکتے ہیں یا نہیں بھیج سکتے, مگر آپ بھجوا دیں. اور یہ بھی آخر میں پھر انہوں نے کہا, نور عالم خان صاحب نے کہا کہ اس کے تحت جو آپ یہ بھی چیک کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ فاطر العقل تو نہیں ہے, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مقبوط الحواس ہو گیا ہے, فاطر العقل ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بندہ جو ادھر باتیں کر رہا ہے, ادھر بات کر رہا ہے, قومی راز فاش کر رہا ہے, جلسوں میں بات کر رہا ہے, افواج پاکستان کے خلاف بیان کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ فاطر العقل شخص ہے. تو اس کو بھی چیک کریں, اور یہ بھی چیک کریں کہ آپ کسی نشئی وشئی جو ہے اس کو مت چھوڑیں. یہ انہوں نے کہا, ایسے ہی الفاظ استعمال کیے, نشئی وشئی کو مت چھوڑیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو پولیٹیشین ہیں, یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں, ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی کروائیں کہ کتنی ڈرگز لیتے ہیں. یہ لفظ بھی انہوں نے, یہ الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے. تو یہ عمران خان کے حوالے سے آج ملٹیپل چیزوں پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں غور کیا گیا کہ ان کو نااہل کیسے کیا جا سکتا ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن حکام کی خاصی سرزنش ہوئی, اور ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نورا کشتی کر رہے ہیں, اس کو رعایت دے رہے ہیں, جبکہ الیکشن کمیشن کا خیال تھا کہ ہمارے پاس قانونی طور پر جو راستے ہیں وہ سب کر رہے ہیں, اس سے زیادہ ہمیں قانون اجازت نہیں دیتا. یہ تھیں جی آج کی چیزیں جو عمران خان کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.